الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اللہم صلی اللہ۔ محبتوں کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، گالیاں دیں جس نے اس کو بھی دعا دی۔ تو الفت غیر دل سے کھو نہ سکا، تو الفت غیر دل سے کھو نہ سکا، میں غیر کا ہو جاؤں یہ مجھ سے ہو نہ سکا۔ تسی بھی سن لو، کاش میں تیری اکھ ہوواں کدے نہ تیتھوں وکھ ہوواں، دنیا لئی میں لکھ ہوواں پر مدینے دی گلی دا ککھ ہوواں۔ حضرات و وقار، حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے جس نے زمین و آسمان بنایا، درود و سلام اس سردار کے لیے جس نے اس جہان کو سجایا۔ آج کا یہ عظیم الشان پروقار پروگرام جو اس وقت مرکز عبداللہ جس نے الحمدللہ بڑی ترقی کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، جہانیہ میں مرکز عبداللہ ایک مثال بن چکا ہے اللہ کی رحمت سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر قرآن و سنت کی جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے ساتھ 15 کے قریب بیرونی بچے ہیں، فیصل نذیر صاحب کے شاگردی میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے مرکز عبداللہ کے خطیب سے قرآن کے بارے میں گفتگو سنی ہے، انہوں نے بڑی مدلل اور بڑی جامع گفتگو فرمائی۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیا مبارکہ پڑھی ہے اس میں 3-4 بڑی اہم باتیں ہیں جو میں نے آج آپ سے کرنی ہے سیرت کے حوالے سے۔ ربیع الاول ہے، ربیع الاول جاری ہے، سیرت النبی کی محافلیں اس وقت عروج پر ہیں۔ اگرچہ لفظ میلاد نے سیرت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ سیرت مقدم عمل ہے۔ آپ سیرت کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد کروائیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن پاک اتارا۔ صدیقی صاحب بڑے واضح الفاظ میں فرما رہے تھے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ عرفہ اونچی ذات ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے نا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اب میں نہیں ہوگا آپ کو، میں دیکھوں گا آپ کی توجہ کتنی ہے، آپ کتنی میری بات فالو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آسمان سے اتارا، پورے کے پورے قرآن کو الف سے لے کر والناس کے سین تک محمد کی زبان سے گزار دیا۔ آپ آقا کی سیرت کا اندازہ لگائیں کہ مصطفیٰ کے لبوں کو چھو کر ہر جملہ آیا۔ فرق صرف اتنا ہے ان نادانوں کے لیے، میں حیوان نہیں کہتا، ویسے کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں کہ ان نادانوں اور حیوانوں کے لیے
نہ جانے یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جن لفظوں نے مصطفیٰ کے لبوں کو چھوا ان قرآن کے الفاظ کو تم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، جن کے لیے ابو ہریرہ صدیوں زمین پر لیٹتا رہا اس حدیث کو تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جن کے لیے صحابہ نے زندگی گزار دی اللہ کے رسول کی ایک ادا پر۔ اصل میں اس نوجوان نے اپنا مرکز چھوڑ دیا ہے، اور مرکز تیرا دراصل کتاب و سنت ہے، اللہ اور اس کا رسول ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مکہ اور مدینہ، مکے سے آپ کا تعلق ہے، مدینے سے آپ کا تعلق ہے، رب سے آپ کا تعلق ہے، رسول سے آپ کا تعلق ہے، اسلام سے آپ کا تعلق ہے، دین سے آپ کا تعلق ہے۔ میرے رب نے فطرتاً بھی انسان کو دین سمجھانے کے لیے انسان کی اپنی فطرت میں جو ایک انسان کو سانچہ بنا کر دنیا کے سامنے رکھا اس کو بھی سمجھا دیا کہ میں نے تجھے ہاتھ دو دیے ہیں، آنکھیں دو دیے ہیں، ناک کے جوڑے دو دیے ہیں، لب دو دیے ہیں، دانت دو دیے ہیں، پاؤں دو دیے ہیں، آنکھیں دو دی ہیں، اور نادان دین سمجھنے کے لیے بھی راستے دو ہی دیے ہیں، یا رب کے قرآن کا راستہ ہے یا محمد کے سچے فرمان کا راستہ۔ تیسرا راستہ نہیں نظر۔ اگر آپ تیسرے راستے میں ڈھونڈنے کے لیے چلے جاؤ گے تو اپنی فوج ظفر موت گوا بیٹھو گے۔ کوئی اماموں کے پیچھے چلی جائے گی، کوئی پیروں کے پیچھے چلی جائے گی، کوئی مریدوں کے پیچھے چلی جائے گی، کوئی کتابوں کے پیچھے چلی جائے گی، کوئی نعتوں کے پیچھے چلی جائے گی، کوئی منگتوں کے پیچھے چلی جائے۔ اہل بیت کا نام لے کر اپنے آپ کو حق پر سمجھے گا، کوئی صحابہ کا نام لے کر اپنے آپ کو حق پر سمجھے گا، مگر بات یاد رکھو وہ دور گیا۔ آج مجھے ڈاکٹر صاحب نوید صاحب کہہ رہے تھے کہ جہانیہ کا نوجوان بدلتا نظر آ رہا ہے، کعبہ کے رب کی قسم یہ نہیں بدلے گا، کیونکہ جدھر جاؤ گے سودا دو نمبر ہوگا، سٹی شدہ، مارک شدہ، حقائق شدہ، فضائل شدہ اگر ہے تو وہ اہل حدیث کی بات ہے، یا قرآن کی شکل میں ہے یا محمد کے سچے فرمان کی شکل میں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، دنیا میں کوئی ایسا پیر ہے مجھے بتاؤ، اور میں سرکاری مشترکہ جلسے میں بھی یہ بات کہی کہ بڑی بڑی پگڑیوں والے وہاں بیٹھے تھے، میں نے کہا مجھے بتاؤ کوئی پیر جس کے بارے میں رب نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کوئی ایسا پیر ہے تو بتاؤ۔ بات ہے جاتی ہے نکات پہلے ہوتے حضرات، کوئی ایسا پیر جس کے بارے میں رب نے یہ اعلان کیا ہو، میں بتاتا ہوں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔
عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دی ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ اپنی گھنٹوں کی تقریروں میں پیروں کے فضائل بیان کرنے والوں، اماموں کے فضائل بیان کرنے والوں، پیروں کی جھوٹی کرامتیں بتانے والوں، جھوٹی خبریں دے کر دنیا کو گمراہ کرنے والوں، آؤ نا میری بات سنو۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دی ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دی، آؤ نہ غور کرو، اللہ اکبر، آؤ نہ غور کرو۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، آؤ میرے ساتھ چل کر تم دیکھو کہ ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ چار چفیرے پنجا سونے دیا تمہارے، چار چفیرے پنجا سونے دیا تمہارے، خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمہاری، جے اللہ لہاوے موقع قدم جا تمہاری، ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا، نام محمد والا کال دے ٹھار دا۔ اور صدیقی بیٹھا ہے اور چند ہے، اے جنات کو چند آدھن تے میرا سوڑا عربی چاندے، تے زینت ہے آسمانہ دی او سارے جہان دا چنے، تو کہ ملے رنگ بدلا کر دے او نہیں بدلا دا رنگے، تیرے وچ میں کئی داغ ڈٹھے او بے داغ آمنہ دا چنے۔ سرکار دا ذکر خیر ہو رہا ہے، شان مصطفیٰ 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 یوسف مسروری صاحب۔ بات ذہن میں رکھے، اگر آپ میرے بھائیوں اس سے پیچھے ہٹو گے پھر گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ کیوں؟ اللہ سچا ہے، اس کا رسول سچا ہے، اس پہ پوری دنیا متفق ہے، پوری دنیا کے مسالک متفق ہے۔ میرے نوجوان، میرے برخردار، ذرا دیکھ، اگر تو نے اس منصب اور اس مرکز کو چھوڑا، کون سا یہ مرکز ہے؟ یہ کتاب و سنت کا مرکز ہے، جس کے بارے میں میں گلی گلی نگر نگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کے رنگ کو کہیں بلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ اب کچلنے کا وقت نہیں ہے، چلنے کا وقت ہے، کتاب و سنت تھام کر چلنے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ حالات نے پلٹا کھایا۔ وہ دور تھا جب جہانیہ میں انگلیوں پہ گنا جاتا تھا مساجد کی تعداد، اب کوئی مائی کا لال 10 منٹ میں گنا کے دکھائے۔ خانے وال جب 1994 میں میں نے مرکز میں خطابت شروع کی، کل مساجد کی تعداد 14 تھی، آج 37 کو کراس کر چکی ہے۔ جب میں خانے وال میں 1999 میں جہانیہ کی تسیب میں آیا، ہمارے ضلع میں مساجد کی تعداد 150 تھی، آج 600 سے کراس کر چکی ہے۔ تم
کہتے ہو کہ ہم سواد اعظم ہیں، نہیں، سن لو، لکھ لو، جان لو، اگر لوگ بیٹھے ہیں تمہارے پیارے وہ بھی نوٹ کریں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کا نام لینے والا نہ کل مٹا ہے نہ آج مٹے گا۔ قرآن و سنت کو لے کر، سرور کونین کی سیرت لے کر، صحابہ کی عزت لے کر ہم جہاں بھی جائیں گے سورج کی طرح روشن ہوں گے، چاند کی طرح چمکیں گے، ستاروں کی طرح خوبصورت ہوں گے، اور انشاءاللہ میرے ملک کا مقدر قرآن بنے گا، میرے محمد کا فرمان بنے گا۔